حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کا معمول تعارف رمضان المبارک اسلام کا مبارک مہینہ ہے جس میں روزہ عبادت توبہ اور تزک نفس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مان کریم میں رسول اکرم کا روزمرہ معمول ہمیں نہ صرف روحانی بلندی کے معیار سکھاتا ہے بلکہ عملی زندگی میں اعتدال، اہلتن خدمت، شکرگزاری اور اجتماعی ضابطہ بھی بتاتا ہے۔ مضمون حضور اکرم کے رمضان کے طرز عمل، عبادات، سیرت اور ان سے حاصل کی جانے والی رہنمائی پر مبنی ہے تاکہ قاری اس مبارک مہینے میں اب کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکے۔ سحری اور روزہ کی تیاری۔ حضور کا رمضان کا معمول سحری سے شروع ہوتا تھا، اب سحری کی تاکید فرماتے تھے اور امت مسلمہ کو سحری کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ سحر میں سادہ مگر قوت افزا خوراک لی جاتی تھی اور نبی اکرم اس میں اعتدال کا پیکر تھے، زیادہ نہ کھاتے اور نہ ہی ضرورت سے کم۔ سحر کے وقت دعا اور ذکر الہی، تسبیح اور نیت کرنا آپ کی عادت تھی۔ سحری کے ساتھ ساتھ اپنے روزہ کی روح سے روشناس کرایا۔ روزہ صرف کھانے پینے سے اجتناب نہیں بلکہ نفس کی تربیت، غصے پر قابو، جھوٹ اور بد اخلاقی سے بچنے کا نام ہے۔ روزانہ کی نمازیں اور ذکر روزے کے دوران اپنی 5 وقتہ نمازوں کو فروغ دیا اور کسی بھی نماز کو ترک نہیں فرمایا۔ نماز کے ساتھ ساتھ آپ کا سارا دن اللہ کی یاد، درود و سلام، تلاوت قرآن اور دعا میں گزرتا۔ قرآن کی تلاوت رمضان کا اہم جزو تھی۔ آپ اکثر وحی کی صورت میں نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کو خصوصی قدر دیتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی تلاوت کی تلقین فرماتے تھے۔ رمضان میں آپ کی محافل، ذکر اور درود و اذکار امت کے لیے نمونہ بن جاتی۔ تلاوت قرآن اور تدبر قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا اور اسی لیے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت و تدبر کو خصوصی اہمیت دی جاتی تھی۔ حضور رمضان کے دنوں میں قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرتے تھے۔ اب بعض اوقات صحابہ کرام کو قرات سکھاتے، معانی واضح کرتے اور لوگوں کو قرآن کے پیغام پر عمل کا درس دیتے۔ رمضان میں اپنے نبی ہونے کے ناطے قرآن کی تلاوت کو اجتماعی اور فردی ذریعہ ہدایت قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی امت مسلمہ رمضان میں قرآن ختم قرآن کی کوشش کرتی ہے۔ تصدق اور غریبوں کی خدمت۔ حضور کا رمضان میں صدقہ و خیرات کا جذبہ بڑھ جاتا تھا۔ اپنے غریبوں، موہے اور محتاجوں کی مدد کو انتہائی اہمیت دی اور امت کو اس کی تاکید فرمائی۔ افطار کے انتظامات میں سادگی کے باوجود اب کی فکرن امت ہمیشہ حاضر رہتی تھی۔ اب خود افطاری کے لیے خاص اہتمام فرماتے اور اکثر خان نبی میں مہمان محتاج موجود رہتے۔ رمضان میں آپ کا رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت فردی عمل تو ہے مگر اس کا ثمر اجتماعی فلاح و بہبود میں بھی نکلنا چاہیے۔ افطار اور دعائیں۔ افطار کا وقت حضور کے لیے بہت مخصوص تھا۔ اپنے افطار جلدی کرنے کی ترغیب دی اور افطار کے فوراً بعد دعا، خصوصاً وہ دعائیں جو افطار کے وقت پڑھی جاتی ہے، کا اہتمام فرمایا۔ افطار عام طور پر کھجور پانی سے شروع کیا جاتا، پھر مکمل کھانے کا اہتمام ہوتا۔ افطار کے موقع پر اپنے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوشی منانے، مل کر کھانے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ رکھنے کا درس دیا۔ اس موقع پر آپ کی درتن کلمات اور دعاؤں میں شکر الہی کا اظہار واضح ہوتا تھا۔ رات کی عبادت، تراویح اور نمازن تہجد۔ رمضان کی راتوں میں تراویح اور تہجد کی عبادت حضرت رسول کی سنت میں شامل تھی۔ اپنے نمازن تراویح کو باجماعت پڑھنے کی مثال قائم کی۔ بظاہر اپنے کبھی اسے جماعت کے ساتھ طویل عرصے تک قائم نہیں رکھا تاکہ لوگوں پر بوجھ نہ پڑے، مگر آپ کی خود کی شب بیداری اور تہجد نے امت کو رات کی عبادت کی روح سکھائی۔ تہجد میں قرآن کی طویل تلاوت، دل سے کی جانے والی دعائیں اور اللہ کے حضور انکساری آپ کی مخصوص صفات تیب۔ اکثر راتوں میں عبادت و استغفار کرتے اور اللہ کے قریب رہنے کی کثرت دکھاتے تھے۔ اعتکاف اور روحانی سکون۔ رمضان کے آخری عشرے میں حضور اعتکاف میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں چند روز کے لیے الگ ہو کر عبادت و فکر میں مشغول رہتے۔ اعتکاف کا مقصد دنیاوی معاملات سے قطع تعلق ہو کر اللہ کے قریب ہونا ہوتا ہے۔ حضور کی اعتکاف کی مثال نے امت کو سکون قلب، غور و فکر اور اللہ کے ساتھ گہرا رشتہ قائم کرنے کی تعلیم دا۔ اعتکاف میں آپ کی عبادات میں خشوع و خضوع اور اللہ کے ذکر کی کثرت نمایاں ہوتی تھی۔ سادگی اور اعتدال طرز زندگی۔ حضور نے رمضان میں نیز عام دنوں میں سادگی اور اعتدال کو فروغ دیا۔ آپ کا طرز زندگی نہ کبھی افراط تھا نہ تفریط۔
خوراک لباس اور نیند میں اعتدال ملتا ہی رمضان میں اپنے امت کو پھر سے یہ پیغام دیا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ صحت و قوت کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے تاکہ انسان اپنی عبادات کو پورے خلوص کے ساتھ انجام دے سکے۔ اس اعتدال نے آپ کی جماعت کو ایک متوازن اور پائیدار طرز عمل عطا کیا۔ خاندان اور معاشرتی ذمہ داریاں حضور نے رمضان میں اپنے اہل بیت اور صحاب کرام کے ساتھ محبت، شفقت اور تعاون کا مظاہرہ فرمایا۔ افطار کے موقع دسترخوان پر بیٹھ کر گفتگو، بچوں اور ضیافہ کے ساتھ رحمدلی، یہ سب اب کے معمول کا حصہ تھے۔ اپنے رمضان میں خاندان کو عبادت اور نیکی کی طرف راغب کیا اور گھر کی تربیت کو اہم سمجھا۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی روح گھر سے شروع ہوتی ہے اور معاشرے میں پھیلتی ہے۔ روزے کے مقاصد اور اخلاقی تربیت حضور نے روزے کے مقاصد واضح کیے۔ تقوی حاصل کرنا، نفس کی تربیت، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور اللہ کی رضا کی طلب۔ رمضان میں اپنے اخلاقی اصلاح پر زور دیا، جھوٹ سے پرہیز، غیبت اور بددلی سے بچنا، غصہ کنٹرول کرنا اور سخاوت کو فروغ دینا۔ اب کے ارشادات میں روزہ کو صرف کھانا پینے سے باز رہنے تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ یہ دل و دماغ کی پاکیزگی کا ذریعہ قرار پایا۔ تعلیم و تبلیغ اور امت کی رہنمائی۔ رمضان میں حضور نے صحاب کرام کو عبادات، شب و روز کے اوقات اور قرآنی تعلیمات پر مخصوص ہدایات دیں۔ اپنے روزے کے قواعد، تراویح کے طریقے، افطار کی آداب اور اجتماعیت کے اصول بیان کیے۔ صحاب کرام نے تعلیمات آگے بڑھائیں اور امت میں رمضان کی سنتیں رائج ہوئیں۔ آپ کا ہر عمل ایک درس عمل تھا جسے امت نے وقت کے ساتھ محفوظ رکھا اور آئندہ نسلوں تک پہنچایا۔ شفقت، نبوت اور لوگوں کے ساتھ احسان۔ حضور نے رمضان میں بھی اپنے وعد نبوت کے مطابق لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی برسچ و عدل، رحم دلی اور برداشت آپ کی شخصیت کے ثمرات تھے۔ اپنے روزے داروں کی مدد، مشورہ اور نصیحت کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نرم روا رکھا۔ اس روی نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، ایک ایسا معاشرہ جو عبادت، اخلاق اور عدل کو یکجا رکھتا ہے۔ روزہ شکنی اور معافی کا پیغام۔ رمضان میں روزہ شکنی کے بارے میں اپنے معافی اور ہدایت کا پیغام دیا۔ جو شخص نادانستہ طور پر روزہ کھا بیٹھے تو معافی لی جائے اور توبہ کا در کھلا رہے۔ اپنے لوگوں کو برخاستگی و پشیمانی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین فرمائی۔ اصل مقصد روزہ کی روح کو برقرار رکھنا، دل کی صفائی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ امان صالحہ اور اہداف روحانی۔ حضور کا رمضان کا معمول ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کو امان صالحہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ قرآن کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، صدقہ و خیرات، اخلاق حسنہ اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ سب رمضان کی اصل روح ہیں۔ اب کی سنت ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہی اصول جاری رہنے چاہئیں۔ رمضان ایک تربیتی وقفہ ہے جو انسان کو مستقل بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ خلاصہ اور ہماری عملی رہنمائی۔ حضور کا رمضان المبارک کا معمول ہمیں ایک مکمل نمونہ پیش کرتا ہے۔ عبادت و درود، تلاوت قرآن، سحری و افطار کے آداب، تراویح و تہجد، صدقہ و خیرات، اعتکاف اور اخلاقی اصلاح، یہ سب اب کی روزمرہ زندگی میں ایک مربوط نظام کی صورت میں ملتے آؤ۔ ہماری لیے فائدہ یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کو نہ صرف رمضان تک محدود کریں بلکہ اپنی سال بھر کی زندگی میں بھی شامل کر سادگو اور اعتدال، مشفقانہ روا، اللہ کی یاد اور دوسرے انسانوں کی خدمت، یہی وہ اقدار ہیں جو حضور نے رمضان میں عمل کرتے ہوئے پیش کی۔ نتیجہ، حضور کا رمضان کا معمول ایک جامع رہنمائی ہے جو فردی، خاندانی اور معاشرتی سطح پر عملی طور پر نافذ کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم حضور کے نقش قدم کو سمجھ کر اپنے اعمال میں شامل کریں تو رمضان نہ صرف عبادت کا مہینہ رہے گا بلکہ ایک ایسی تبدیلی لائے گا جو ہمارے کردار، معاشرت اور زندگی کے معیار میں مستقل بہتری کا باعث بنے گی۔ آخر میں دعا یہی ہے کہ ہم سب اس مبارک مہینے کو حضور کی سنت کے مطابق گزار سکیں اور اپنے دل و عمل کو اللہ کی رضا کے لیے سنوار لیں۔ آمین۔ حضرت محمد تو ماؤد رمضان المبارک ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عبادت، تزکیہ نفس اور قرب الہی کے مواقع عطا فرمائے۔ اس مہینے میں نبو کریم کا معمول ہمارے لیے نمون کامل ہے، نہ صرف عبادات کے لحاظ سے بلکہ روزمرہ کے کردار، لوگوں سے برتاؤ، سحری و افطار کے آداب، روزہ کے مقاصد اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی میں بھی۔ اس مضمون میں ہم رسول کریم کے رمضان کے معمول کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آقا قرآنی و نبوی رہنمائی کی روشنی میں اپنی زندگیاں بہتر بنا سک۔ رمضان کی روح اور نیت۔ رمضان کا آغاز قلبی اور عملی دونوں سطحوں پر نیت سے ہوتا ہے۔ نیت کی خلوصیت اور مقصد روزہ اللہ کی رضائیت اب کی زندگی کا مرکز تھا۔ اپنے روزہ کو صرف بھوکا پیاس رہنے تک محدود نہ رکھا بلکہ اس کا مقصد لوگوں میں تقوی پیدا کرنا، نفس کی تربیت اور اللہ کی طرف رجوع کرنا
تھا رمضان میں آپ کی نیت ہر عمل میں اللہ کی خوشنودی ہوتی تھی، کھانے پینے، عبادت، گفتگو اور کھانے کی تقسیم تک۔ سحری کا وقت اور تیاری، سحری کی اہمیت اور اس کا وقت حضور کی سنت میں واضح ہے۔ اپرات میں سحری کھانے کو اہم جانتے تھے اور لوگوں کو سحری سے محروم نہ رکھنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ سحری میں عموماً ہلکا اور صحت بھلا غذا شامل ہوتی تھی، جو روزے کی طاقت دت۔ سحر کھانے کے بعد اب نماز شب اور دعا میں وقت گزارتے اور سچے مومنین کو بھی یہی نصیحت فرماتے کہ سحری چھوڑنے سے پرہیز کریں کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ نمازن تراویح اور قام شب، رمضان کی راتیں حضور کی عبادت سے منور رہتی تھے۔ رمضان کے شب و روز میں قرآن کی تلاوت، دعا اور خلاص قلب کے لیے قیام رکھتے تھے۔ تراویح کی نماز کی سنت اب نے قائم فرمائی، جماعت میں بھی اور کبھی اکیلے بھی تشریف فرما ہوتے۔ آپ کی نمازن تراویح میں خشوع، تلاوت قرآن اور اللہ سے راز و نیاز نمایاں تھا۔ آپ کا اندازن تلاوت نہایت مؤثر اور دل کو چھو لینے والا تھا، جس سے صحابہ کرام روحانی فیض پاتے۔ قرآن پاک کی اہمیت، رمضان وہ مہینہ ہے جب قرآن کا نزول ہوا لہجہ۔ آپ رمضان میں قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ آپ اپنے اصحاب کو قرآن سکھاتے، مانی سمجھاتے اور لوگوں کو عمل کی دعوت دیتے۔ قرآن کو محض قرأت نہیں بلکہ عملی دستور زندگی سمجھا جاتا تھا، سکھانے، سنانے، سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی بدلنے تک۔ روزہ کا آداب اور اخلاق، حضور نے روزہ کو بیرونی سے اندرونی تبدیلی تک پہنچانے کا درس دیا۔ صرف بھوکا رہنا کافی نہیں، روزہ دار کو غیبت، جھوٹ، ظلم، برا سلوک اور غیر علانیہ برائیوں سے بچنا ضروری ہے۔ آپ اپنے ارشادات میں فرماتے کہ روزہ صرف پیٹ کے لیے نہیں بلکہ زبان، آنکھ، کان اور پورے دل کی تربیت کے لیے ہے۔ آپ کا اخلاق رمضان میں مزید نکھر جاتا، لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی، رحم دلی اور انصاف آپ کی عادات رمضان میں نمایاں تھیں۔ افطار اور سخاوت، افطار کا وقت بھی بڑے آداب کا حامل تھا۔ آپ افطار جلدی کرنے کی ہدایت فرماتے اور افطار میں کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کرنا پسند فرماتی۔ افطار کے موقع پر اپنے انسیت اور مہربانی کا ثبوت دیا، فقیر و مسکین کو مدعو کرنا، گھر والوں کی خدمت اور دعوت، افطار کا اہتمام کرنا۔ رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی، وہ زیادہ صدقہ و خیرات فرماتے اور معاشرہ میں محتاجوں کی کفالت پر زور دیتی، صدقہ، زکوٰۃ اور مستحقین کی مدد۔ رمضان میں آپ کا دل خصوصاً غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی طرف مائل ہوتا تھا۔ آپ نے صدقہ اور زکوٰۃ کو ایک عملی عبادت کے طور پر ادا کیا اور لوگوں کو بھی یہی سکھایا۔ معاشرتی انصاف کے قیام کے لیے امیر طبقہ کو کمزور طبقات کی مدد کی تاکید فرمائی جات۔ رمضان ایسے اہتمام کا وقت ہے جب دل نرم ہو کر دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو۔ روزی کی طبیعت اور معاف کرنے کا رویہ، روزے انسان کو صبر، برداشت اور نظم نفس دکھاتے ہیں۔ حضور نے رمضان میں لوگوں کو معاف کرنے اور تعلقات کو سدھارنے کی دعوت دی۔ آپ خود بھی عدل و احسان میں مثال تھے، کسی کے ساتھ ناروا سلوک برداشت نہیں کیا، مگر رمضان میں ان کے رویے میں صبر و شکر اور تحمل نمایاں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ خوش اخلاقی روزے کی روح ہے۔ خاندان اور معاشرتی تعلقات، حضور کا رمضان کام کی جگہ سے الگ نہیں بلکہ یہ ہر شعبہ زندگی میں امت کے لیے نمونہ تھا۔ گھریلو زندگی میں آپ نہایت میانہ روح اور محبت بھرے رہنما تھے۔ اہل خانہ کے ساتھ نرمی، بچوں سے شفقت اور بہوسلیش سسر کے حقوق کا خیال رمضان میں بھی قائم رہا۔ اہل خانہ کو افطار و سحری دعاؤں میں شامل کرنا اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنا آپ کی سنت تھے۔ اس طرح معاشرتی میل جول، رشتہ داریوں کا خیال اور معاشرتی تعاون بھی آپ کے معمول کا حصہ تھے۔ تصوف، نقل، توبہ، استغفار اور دعا، رمضان میں اپنے استغفار اور توبہ کا خصوصی اہتمام کاف عائب کی زندگی میں مسلسل اللہ کی طرف رجوع، اپنے اوپر غور و فکر اور اپنے اعمال کی اصلاح شامل تھے۔ نبی نے راتوں میں عبادت اور دنوں میں تقوی اختیار کرنے کا درس دیا۔ استغفار، دعا اور اللہ کی رحمت کی تلاش اب کے رمضان کا اہم جز تھے۔ علاج نفس، سادگی اور اعتدال، اب کی زندگی سادگی اور اعتدال کی مثال ہے۔ رمضان میں آسائشوں سے دوری، ضرورت سے کم کھانے پینے اور اعتدال پسندی اب کے معمول کا حصہ تھے۔ اپنے فضول خرچی سے بچنے، اعتدال میں رہنے اور دوراندیشی سے خرچ کرنے کی تربیت۔ روزہ دراصل نفس کی تربیت ہے تاکہ فرد فضولیات سے بچ کر معقول زندگی گزارے۔ تعام و تبلیغ، رمضان میں اپنے دعوت اسلام کو جاری رکھا، مسجد میں، گھروں میں لوگوں کے دلوں میں رسولی پیغام پہنچایا، حکمت اور محبت کے ساتھ تبصرہ فرماتے، لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے اور ان کے دلوں میں قرآن و سنت کی روشنی ڈالتے۔ آپ کی نصیحتیں عام فہم اور عملی تھیں، جن کا مقصد انسانوں کو اچھے اعمال کی طرف راغب کرنا تھا۔ روحانی نتائج اور امت کے لیے پیغام، رمضان ختم ہونے کے بعد بھی آپ چاہتے تھے کہ انسان اپنے نفس کی پاکی
پاکیزگی کو برقرار رکھے روزہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ تقوی کی مستقل روش اختیار کرنے کی دعوت ہے اپنے عام زندگی میں وہی اصول برقرار رکھنے کا درس دیا جو رمضان میں اپنائے گئے تھے صدقہ صبر دعا قرآن کی تلاوت اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک خلاصہ اور عملی رہنما نیت کی پاکیزگی ہر عمل کی شروعات خالص نیت سے کر سحری اور افطار کے آداب سحری نہ چھوڑیں افطار جلدی کریں اور محتاجوں کو شامل کریں قام شب اور تلاوت قرآن رات کے اوقات میں قرآن کا مطالعہ اور غور و فکر کریں اخلاقی اصلاح روزہ صرف بھوک سے زیادہ زبان آنکھ اور سماعت پر کنٹرول سکھاتا ہی صدقہ و خیرات اجتماعی انصاف کے لیے محتاجوں کی مدد کریں استغفار اور دعا روزانہ اپنے اعمال کا حساب رکھیں اور اللہ سے مغفرت طلب کر اعتدال سادگی اختیار کریں فضول خرچی سے پرہیز کر خاندان کی اہمیت اہل خانہ کے ساتھ محبت اور تعاون برقرار رکھیں تبلیغی رویہ سچی دعوت کے ذریعے دوسروں کو بہتر زندگی کی طرف بلائیں مستقل تقوی رمضان کے بعد بھی تقوی اور اچھے اعمال کا تسلسل برقرار رکھیں نتیجہ رسول کریم کا رمضان المبارک کا معمول ہمارے لیے عملی نمونہ ہے اپنے نہ صرف عبادت کی اہمیت بتائی بلکہ اس کی عمل چھوٹی جہت اخلاقیات سماجی ذمہ داریاں قلبی پاکی اور اعتدال پر زور دیا اگر ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر حقیقی معنوں میں عمل کریں تو رمضان ہمارا حقیقی امتحان اور اصلاح کا ذریعہ بن جائے گا اس عظیم مہینے کا اصل مقصد انسان کو بہتر بنانا معاشرے سے ناانصافی ختم کرنا اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے اور یہی وہ سبق ہے جو رسول کریم نے ہمیں سکھایا اور جسے اپنانا ہمارا فریضہ ہے حضور حضرت محمد کا رمضان المبارک کا معمول تعارف رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں دین اسلام نے روزے نماز تلاوت قرآن اور تقوی کی خصوصی اہمیت بیان کی صحاب کرام سے منقول تفصیلات اور احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں معمول عام دنوں سے زیادہ عبادت رحمت اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے پر مشتمل ہوتا تھا ذیل میں آپ کے روزمرہ معمولات کو موضوعاتی انداز میں بیان کیا گیا ہے سحری سے لے کر شب عبادت تک اجتماعی اور فردی اعمال اور رمضان کے مقاصد و اخلاقی پہلوؤں کو شامل کرتے ہوئے سحری اور روزہ رکھنے کا طریقہ رمضان میں آپ سحری کی تلقین فرماتے تھے اور سحری کو برکت اور آسانی قرار دیا غائب خود سحری کھاتے اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید فرماتی سحر میں اتنی غذا ہوتی کہ روزہ رکھنے کی طاقت مل جاتی اور پھر روحانی تیاری کے لیے دل مضبوط ہوتا آپ نے سحری میں کھانے اور پینے کو دیر تک مؤخر کرنے کی ترغیب دی تاکہ روزہ رکھنے والوں کو زیادہ سہولت مل سکے روزہ افطار تک ثابت قدم رکھنے اور روزے کو صحیح شرائط کے ساتھ ادا کرنے کی ہدایت آپ کی عمومی عادت تھی روزانہ کے عبادات اور فرائض روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نماز پنجگانہ پابندی سے ادا فرماتے تھے خاص طور پر رمضان میں آپ کی نماز اور تلاوت قرآن میں اضافہ ہوتا تھا دن کے اوقات میں زبان و عمل کی پاکیزگی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک پر خصوصی توجہ ہوتی آپ نے روزے کو صرف بھوک پیاس سے باز رہنا نہیں بلکہ بری باتوں جھوٹ غیبت ظلم اور فضولیات سے بچنا قرار دیا روزہ کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ روزہ مومن کے لیے دشمن ہے جو غیبت جھوٹ اور بے ادبی جیسے برے اعمال کو روک دیتا ہے تلاوت قرآن اور تدبر رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہی اب کا معمول تھا کہ اس مہینے میں قرآن کی زیادہ تلاوت اور تدبر کیا کرتے تھے مسجد میں صحاب کرام کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور شرح کا عمومی سلسلہ ہوتا تھے اتراؤ کی نماز کے بعد آپ کبھی کبھار لوگوں کے لیے قرآن کی تفسیر اور احکام کی تشریح فرماتے اس مہینے میں آپ کی گفتگو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ روحانیت اور ہدایت پر مشتمل ہوتی تھی تاکہ لوگ قرآن سے وابستگی پیدا کریں شب بیداری تہجد اور دعارات کے اوقات میں آپ کی عبادت میں اضافہ ہوتا انتہائی فضیلت والی نمازن تہجد آپ کاف چھوٹی عادت رہی رات کے درمیانی حصے میں اٹھ کر حمد و ثنا اور دعا کے ساتھ اپنے رب سے رشتہ مضبوط کیا جاتا نے اپنے امت کو بھی تہجد اور دل سے دعا کرنے کی تبلیغ کا خاص طور پر شب قدر کی تلاش اور اس میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی تاکید آپ کا مستقل معمول تھی شب قدر کے شب و روز میں آپ خاص طور پر دعا استغفار اور قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے
اور امت کو بھی اس عظیم موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتی تراؤ اور اجتماعی عبادات رمضان کی راتوں میں مسجد نبوی اور دیگر مساجد میں تراویح کی نماز قائم ہوتی تیب کبھی بعض راتوں میں خود تراویح پڑھاتے تو کبھی لوگوں کو امام بنوا کر قیادت فرماتے تراویح کی لمبائی اور طریقہ صحاب کرام کی دلچسپی کے مطابق ہوتا اور اس میں قرآن کی مکمل تلاوت کا اہتمام بھی کیا جاتا اجتماع عبادات کے دوران آپ کی سادگی ہدایت اور رحم دلی نمایاں ہوتی لوگ آپ کی سیرت سے مل کر ہمت پاتے اور امت میں اتحاد و بھائی چارہ بڑھتا اخلاق تعلیمات اور سلوک حسن رمضان کے دنوں میں آپ کا رویہ عام طور پر نرم بردبار اور خوش خلق پر مبنی ہوتا آرنج و غم میں لوگوں کی مدد محتاجوں کی خدمت اور مسکینوں کی کفالت آپ کی عادت رہی آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کا منہ اور جسم روزے کی برکت کے باعث خوشبودار ہوتا ہے اگرچہ لوگ اسے محسوس نہ کرا ایک عظیم نصیحت ہے کہ روزہ صرف ظاہری عبادت نہیں بلکہ اندرونی اصلاح کا نام ہے دل کی نرمی رواداری اور دوسروں کے حقوق کی پاسدار صدقات اور فطر و ذکر رمضان میں آپ صدقات و فطر کی اہمیت پر زور دیتے تھے ضرورت مندوں کو تقسیم کرنے افطار کرانے اور روزمرہ کے اخراجات میں ان کی مدد کرنے کی ترغیب دیتے آپ خود بھی رمضان میں سخاوت بڑھا دیتے اور امیر و غریب کے درمیان فاصلہ کم کرنے کی کوشش فرماتے فطرہ اور ذکو کے ذریعے معاشرتی توازن قائم کرنے کی تلقین آپ کا ایک کلیدی معمول تھا تاکہ کوئی بھی بھوکا سحری یا افطار سے محروم نہ رہے روزمرہ کے معمولات کھانے آرام اور محنت روزے کے دوران آپ کے روزمرہ معمول میں اعتدال کو اہمیت دی جاتی تھی افطار کے فوراً بعد اعتدال سے کھانا عبادت و دعا کے ساتھ وقت گزارنا دن میں آرام اور رات میں عبادت اس کا حصہ تھا آپ نے اپنے امتی کو دنیاوی مشقت سے خوفزدہ کیے بغیر روحانی مشقوں اور دنیاوی ذمہ داریوں کے بیچ توازن برقرار رکھنے کی ہدایت داگر آپ معاشرتی اور سیاسی امور میں مصروف رہتے مگر رمضان میں آپ کی توجہ خصوصی طور پر عبادت تلاوت اور لوگوں کی بھلائی پر مرکوز ہوتی تعلیم و تبلیغ اور افتاء رمضان میں آپ صحابہ کو نصیحت امت کی رہنمائی اور احکام کی وضاحت بھی کرتے تھے سوالات کے جوابات فقہی مسائل کی تشریح اور دینی معاملات میں رہنمائی رمضان کے درمیانی اور آخری ایام میں بڑھ جاتی خاص طور پر لوگوں کو روزے کے مقاصد طہارت باطن اور عملی اخلاقیات کی تعلیم آپ مسلسل طیب کے ارشادات عام طور پر عملی زندگی میں آسانی پیدا کرنے والے اور دل کو نرم کرنے والے ہوتے خاندانی زندگی اور رحم و شفقت آپ کا گھریلو معمول بھی رمضان میں محبت شفقت اور تعاون پر مشتمل اگیر والوں کے ساتھ حسن سلوک بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ مروت اور اہل خانہ کو بھی عبادت میں شامل کرنے کی عادت تیپ نے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کو کبھی نظر انداز نہیں کیا بلکہ رمضان کو خاندان کے رشتوں کو مضبوط کرنے ایک دوسرے کے ساتھ افطار بانٹنے اور مشترکہ عبادات کا ذریعہ بنا اصبر شکر و تقو کا درس رمضان کا بنیادی مقصد نفس کی پاکیزگی صبر اور شکر سکھانا ہے آپ کے معمول میں یہ عناصر نمایاں تھے مشکلات میں صبر نعمتوں میں شکر اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا آپ نے روزوں کو تقو پیدا کرنے کا ذریعہ قرار دیا یعنی انسان اپنی خواہشات پر قابو پائے اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کری رمضان میں آپ کی ہدایت کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ روزہ دار نہ صرف روزے کی ظاہری پابندی کرے بلکہ اپنے دل و عمل کو بھی اللہ کے لیے سنوارے روزہ کے بعد روزمرہ زندگی میں تبدیلیاں رمضان کے اختتام پر آپ کی زندگی میں عمومی طور پر خوشی اور شکر کا ماحول ہوتا فطر کی خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو نماز عید اجتماع اور ایک دوسرے سے میل ملاپ کی تلقین فرماتی اپنے رمضان کے بعد بھی نیکی کے جذبے کو زندہ رکھنے کی نصیحت کی تاکامان رمضان کی روحانیت سال بھر باقی رہے خلاصہ اور نتیجہ حضرت رسول کا رمضان المبارک میں معمول ایک جامع نظام زندگی کی عکاسی کرتا ہے جو عبادت اخلاق سماجی خدمات اور ذات باطنی اصلاح کو یکجا کرتا ہے سحری و افطار نماز و تلاوت صدقات و رحم اور خاندانی محبت یہ سب مل کر رمضان کو وہ مہینہ بناتے ہیں جس میں مومن کی فطرت بدلتی اور اس کی منظر زندگی نورانی ہو جاتی ہے آپ کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان میں اعمال کی مقدار کے ساتھ ساتھ عمل کی کیفیت دل کی نیت اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بھی لازم ہے اس مہینے کا اصل مقصد دلوں کی تربیت معاشرتی انصاف اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے ہمارے لیے بہترین مشورہ یہی ہے کہ ہم آپ کے اسی معمول اور رویے کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تاکہ رمضان کا حقیقی اجر اور برکت ہمیں نصیب ہواگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر الفاظ کا ایک مفصل حوالہ جاتی مضمون احادیث و روایات کے حوالوں سمیت
بھی تیار کر دوں مگر اس کے لیے حوالہ جات جمع کرنے اور روایات کی صحیح فرمائش کرنی ہوگی جو میں اسی گفتگو میں آپ کے لیے شامل کر سکتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کا معمول تعارف رمضان المبارک اسلام کا مبارک مہینہ ہے جس میں روزہ عبادت توبہ اور تزک نفس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مان کریم میں رسول اکرم کا روزمرہ معمول ہمیں نہ صرف روحانی بلندی کے معیار سکھاتا ہے بلکہ عملی زندگی میں اعتدال اہلتن خدمت شکرگزاری اور اجتماعی ضابطہ بھی بتاتا ہے۔ مضمون حضور اکرم کے رمضان کے طرز عمل عبادات سیرت اور ان سے حاصل کی جانے والی رہنمائی پر مبنی ہے تاکہ قاری اس مبارک مہینے میں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکے۔ سحری اور روزہ کی تیاری حضور کا رمضان کا معمول سحری سے شروع ہوتا تھا، اب سحری کی تاکید فرماتے تھے اور امت مسلمہ کو سحری کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اسحر میں سادہ مگر قوت افزا خوراک لی جاتی تھی اور نبی اکرم اس میں اعتدال کا پیکر تھے، زیادہ نہ کھاتے اور نہ ہی ضرورت سے کم۔ سحر کے وقت دعا اور ذکر الہی تسبیح اور نیت کرنا آپ کی عادت تھی۔ سحری کے ساتھ ساتھ اپنے روزہ کی روح سے روشناس کرایا۔ روزہ صرف کھانے پینے سے اجتناب نہیں بلکہ نفس کی تربیت، غصوئی پر قابو، جھوٹ اور بد اخلاقی سے بچنے کا نام ہے۔ روزانہ کی نمازیں اور ذکر روزے کے دوران اپنی 5 وقتہ نمازوں کو فروغ دیا اور کسی بھی نماز کو ترک نہیں فرمایا۔ نماز کے ساتھ ساتھ آپ کا سارا دن اللہ کی یاد، درود و سلام، تلاوت قرآن اور دعا میں گزرتا۔ قرآن کی تلاوت رمضان کا اہم جزو تھی۔ آپ اکثر وحی کی صورت میں نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کو خصوصی قدر دیتے تھے اور صحاب کرام کو بھی تلاوت کی تلقین فرماتے تھے۔ رمضان میں آپ کی محافل ذکر اور درود و اذکار امت کے لیے نمونہ بن جاتی۔ تلاوت قرآن اور تدبر قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا اور اسی لیے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت و تدبر کو خصوصی اہمیت دی جاتی تھی۔ حضور رمضان کے دنوں میں قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرتے تھے۔ اب بعض اوقات صحاب کرام کو قرات سکھاتے، معانی واضح کرتے اور لوگوں کو قرآن کے پیغام پر عمل کا درس دیتے۔ رمضان میں اپنے نبی ہونے کے ناطے قرآن کی تلاوت کو اجتماعی اور فردی ذریعہ ہدایت قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی امت مسلمہ رمضان میں قرآن ختم قرآن کی کوشش کرتی ہے۔ تصدق اور غریبوں کی خدمت حضور کا رمضان میں صدقہ و خیرات کا جذبہ بڑھ جاتا تھا۔ اپنے غریبوں موہے اور محتاجوں کی مدد کو انتہائی اہمیت دی اور امت کو اس کی تاکید فرمائی۔ افطار کے انتظامات میں سادگی کے باوجود اب کی فکرن امت ہمیشہ حاضر رہتی تھی۔ اب خود افطاری کے لیے خاص اہتمام فرماتے اور اکثر خان نبی میں مہمان محتاج موجود رہتے۔ رمضان میں آپ کا رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت فردی عمل تو ہے مگر اس کا ثمر اجتماعی فلاح و بہبود میں بھی نکلنا چاہیے۔ افطار اور دعائیں افطار کا وقت حضور کے لیے بہت مخصوص تھا۔ اپنے افطار جلدی کرنے کی ترغیب دی اور افطار کے فوراً بعد دعا، خصوصاً وہ دعائیں جو افطار کے وقت پڑھی جاتی ہے، کا اہتمام فرمایا۔ افطار عام طور پر کھجور پانی سے شروع کیا جاتا، پھر مکمل کھانے کا اہتمام ہوتا۔ افطار کے موقع پر اپنے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوشی منانے، مل کر کھانے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ رکھنے کا درس دیا۔ اس موقع پر آپ کی اندرتن کلمات اور دعاؤں میں شکر الہی کا اظہار واضح ہوتا تھا۔ رات کی عبادت، تراویح اور نمازن تہجد، رمضان کی راتوں میں تراویح اور تہجد کی عبادت حضرت رسول کی سمت میں شامل تھی۔ اپنے نمازن تراویح کو باجماعت پڑھنے کی مثال قائم کی، بظاہر اپنے کبھی اسے جماعت کے ساتھ طویل عرصے تک قائم نہیں رکھا تاکہ لوگوں پر بوجھ نہ پڑے، مگر آپ کی خود کی شب بیداری اور تہجد نے امت کو رات کی عبادت کی روح سکھائی۔ تہجد میں قرآن کی طویل تلاوت، دل سے کی جانے والی دعائیں اور اللہ کے حضور انکساری اب کی مخصوص صفات تیب اکثر راتوں میں عبادت و استغفار کرتے اور اللہ کے قریب رہنے کی کثرت دکھاتے تھے۔ اعتکاف اور روحانی سکون، رمضان کے آخری عشرے میں حضور اعتکاف میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں چند روز کے لیے الگ ہو کر عبادت و فکر میں مشغول رہتے۔ اعتکاف کا مقصد دنیاوی معاملات سے قطع تعلق ہو کر اللہ کے قریب ہونا ہوتا ہے۔ حضور کی اعتکاف کی مثال نے امت کو سکون قلب، غور و فکر اور اللہ کے ساتھ گہرا رشتہ قائم کرنے کی تعلیم دا۔ اعتکاف میں آپ کی عبادات میں خشوع و خضوع اور اللہ کے ذکر کی کثرت نمایاں ہوتی تھی۔ سادگی اور اعتدال طرز زندگی، حضور نے رمضان میں نیز عام دنوں میں سادگی اور اعتدال کو فروغ دیا۔ آپ کا طرز زندگی نہ کبھی افراط تھا نہ تفریط۔ خوراک، لباس اور نیند میں اعتدال ملتا ہی رمضان میں اپنے امت کو پھر سے یہ پیغام دیا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ صحت و قوت کا
بھی رکھنا ضروری ہے تاکہ انسان اپنی عبادات کو پورے خلوص کے ساتھ انجام دے سکے۔ اس اعتدال نے آپ کی جماعت کو ایک متوازن اور پائیدار طرز عمل عطا کیا۔ خاندان اور معاشرتی ذمہ داریاں حضور نے رمضان میں اپنے اہل بیت اور صحاب کرام کے ساتھ محبت، شفقت اور تعاون کا مظاہرہ فرمایا۔ افطار کے موقع دسترخوان پر بیٹھ کر گفتگو، بچوں اور ضیافوہے کے ساتھ رحمدلی، یہ سب اب کے معمول کا حصہ تھے۔ اپنے رمضان میں خاندان کو عبادت اور نیکی کی طرف راغب کیا اور گھر کی تربیت کو اہم سمجھا۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی روح گھر سے شروع ہوتی ہے اور معاشرے میں پھیلتی ہے۔ روزے کے مقاصد اور اخلاقی تربیت حضور نے روزے کے مقاصد واضح کیے۔ تقوی حاصل کرنا، نفس کی تربیت، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور اللہ کی رضا کی طلب۔ رمضان میں اپنے اخلاقی اصلاح پر زور دیا، جھوٹ سے پرہیز، غیبت اور بددلی سے بچنا، غصہ کنٹرول کرنا اور سخاوت کو فروغ دینا۔ آپ کے ارشادات میں روزہ کو صرف کھانا پینے سے باز رہنے تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ یہ دل و دماغ کی پاکیزگی کا ذریعہ قرار پایا۔ تعلیم و تبلیغ اور امت کی رہنمائی۔ رمضان میں حضور نے صحاب کرام کو عبادات، شب و روز کے اوقات اور قرآنی تعلیمات پر مخصوص ہدایات دیں۔ اپنے روزے کے قواعد، تراویح کے طریقے، افطار کی آداب اور اجتماعیت کے اصول بیان کیے۔ صحاب کرام نے تعلیمات آگے بڑھائیں اور امت میں رمضان کی سنتیں رائج ہوئیں۔ آپ کا ہر عمل ایک درس عمل تھا جسے امت نے وقت کے ساتھ محفوظ رکھا اور آئندہ نسلوں تک پہنچایا۔ شفقت، نبوت اور لوگوں کے ساتھ احسان۔ حضور نے رمضان میں بھی اپنے وعد نبوت کے مطابق لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی برسچ و عدل، رحم دلی اور برداشت آپ کی شخصیت کے ثمرات تھے۔ اپنے روزے داروں کی مدد، مشورہ اور نصیحت کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نرم روا رکھا۔ اس روی نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، ایک ایسا معاشرہ جو عبادت، اخلاق اور عدل کو یکجا رکھتا ہے۔ روزہ شکنی اور معافی کا پیغام۔ رمضان میں روزہ شکنی کے بارے میں اپنے معافی اور ہدایت کا پیغام دیا۔ جو شخص نادانستہ طور پر روزہ کھا بیٹھے تو معافی لی جائے اور توبہ کا در کھلا رہے۔ اپنے لوگوں کو برخاستگی و پشیمانی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین فرمائی۔ اصل مقصد روزہ کی روح کو برقرار رکھنا، دل کی صفائی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ امان صالحہ اور اہداف روحانی۔ حضور کا رمضان کا معمول ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کو امان صالحہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ قرآن کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، صدقہ و خیرات، اخلاق حسنہ اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ سب رمضان کی اصل روح ہیں۔ اب کی سنت ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہی اصول جاری رہنے چاہئیں۔ رمضان ایک تربیتی وقفہ ہے جو انسان کو مستقل بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ خلاصہ اور ہماری عملی رہنمائی۔ حضور کا رمضان المبارک کا معمول ہمیں ایک مکمل نمونہ پیش کرتا ہے۔ عبادت و درود، تلاوت قرآن، سحری و افطار کے آداب، تراویح و تہجد، صدقہ و خیرات، اعتکاف اور اخلاقی اصلاح، یہ سب اب کی روزمرہ زندگی میں ایک مربوط نظام کی صورت میں ملتے آؤ۔ ہماری لیے فائدہ یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کو نہ صرف رمضان تک محدود کریں بلکہ اپنی سال بھر کی زندگی میں بھی شامل کر۔ سادگو اور اعتدال، مشفقانہ روا، اللہ کی یاد اور دوسرے انسانوں کی خدمت، یہی وہ اقدار ہیں جو حضور نے رمضان میں عمل کرتے ہوئے پیش کی۔ نتیجہ، حضور کا رمضان کا معمول ایک جامع رہنمائی ہے جو فردی، خاندانی اور معاشرتی سطح پر عملی طور پر نافذ کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم حضور کے نقش قدم کو سمجھ کر اپنے اعمال میں شامل کریں تو رمضان نہ صرف عبادت کا مہینہ رہے گا بلکہ ایک ایسی تبدیلی لائے گا جو ہمارے کردار، معاشرت اور زندگی کے معیار میں مستقل بہتری کا باعث بنے گی۔ آخر میں دعا یہی ہے کہ ہم سب اس مبارک مہینے کو حضور کی سنت کے مطابق گزار سکیں اور اپنے دل و عمل کو اللہ کی رضا کے لیے سنوار لیں۔ آمین۔